کوئی نہیں ہے, بس سردی کی وجہ سے پریشان ہے. چلیں اوکے, آج ہم خدا کے کلام میں سے بڑا سادہ سا کلام سیکھیں گے, لیکن یاد رکھیں جتنا سادہ ہے اتنا ہی کڑوا بھی. جتنا سادہ ہے اتنا ہی کڑوا بھی. باجی میں سامنے کھڑا ہوں, مجھے دیکھیں خدا کا فضل ہے کہ بھائی اچھا لگ رہا ہے, تو دیکھیں ذرا بھائی کو بھی تھوڑی دیر تاکہ کلام کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے اوکے جی. خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکالنے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل منورہ, مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل منورہ 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل منورہ 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت. اور حیات اقدس کا جو کلام ہے یوں ہے, بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو, کیونکہ توریت اور انبیوں کی اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. انجیل جلیل کا پڑھا, سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث بصرت, ترقی اور کامرانی ٹھہرے. سب مل کے کہیں گے خدا کا شکر. کیا سنا جی ہم نے؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو, کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. ایلکس اب آپ نے ہلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیٹھو. جو کچھ آپ چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع المسیح بڑی سادہ تعلیم دے رہے. انہوں نے کوئی رول نہیں دیے. کیا کہہ رہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کرے ویسا ہی سلوک آپ بھی اس کے ساتھ کریں. اگر آپ کسی کو مسکرا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی کیا کرے گا؟ مسکرا کے آپ سے بات کرے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ ایک دفعہ اس کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں تو وہ بھی بندہ جب کبھی آپ کی زندگی میں وقت مشکل آئے گا تو آپ کی کیا کرے گا؟ کام آئے گا. تو اگر آپ کسی کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں تو وہی بندہ آپ کے دکھ میں بھی شامل ہوگا. اگر آپ کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو کل کو وہ بھی بندہ آپ کی خوشیوں میں بھی شامل ہوگا اور آپ کی خوشیوں کو کیا کرے گا؟ دوبارہ کرے گا. تو یہ سادہ سی تعلیم ہے. یسوع مسیح نے جب پہاڑی باز کرے ہوئے تھی انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم کیا کرو؟ دوسروں کے ساتھ کرو. اور یہ مقافات عمل ہے, یہ زندگی کا قانون ہے, یہ قانون الہی ہے, یہ قانون الہامی ہے جو خدا نے یشوع کو دیا, جو خدا نے موسیٰ کو دیا, جو خدا نے انبیاء اکبر کو دیا, جو خدا نے انبیاء اصغر کو دیا. اور کتاب احبار کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی جائے. اگر کوئی کسی کا کان جسم سے جدا کرتا ہے تو اس کا کان کاٹ دیا جائے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل کیا جائے, کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان. جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں, میرے ساتھ نکالیے گا یشوع کی کتاب پہلا باب. یشوع نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب پہلا باب قضات کی کتاب پہلا باب, یشوع سے آگے والی کتاب ہے. قضات کی کتاب پہلا باب
اور وہاں پر ہم ایک کہانی دیکھتے ہیں، اور کہانی یہ ہے کہ یہودا اور شمعون کے قبیلے جو ہے، کون سے قبیلے جی؟ یہودا اور شمعون کے دو قبیلے، ان کا ذکر میں ملتا ہے. اور خدا نے لکھا ہے کہ یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کے لیے پہلے کون چڑھائی کرے؟ اور خداوند نے کہا یہودا چڑھائی کرے. کون چڑھائی کرے؟ پہلے اسرائیل کی طرف سے کون چڑھائی کرے گا کنانیوں پر؟ یہودا چڑھائی کرے گا. اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھوں میں کر دیا ہے. کس کے ہاتھوں میں کر دیا؟ یہودا کے ہاتھ، بنی یہودا کے ہاتھوں میں نے یہ ملک کر دیا کہ جب بنی یہودا جو ہے، یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ کنانیوں پر حملہ کرے گا، ان پر چڑھائی کرے گا، تو میں وعدے کی سرزمین ان کو دے دوں گا. جس سرزمین کا میں نے وعدہ کیا وہ زمین ان کو میں کیا کروں گا؟ دے دوں گا. یہ ان پہ حملہ تو کرے. اور لکھا ہے کہ یہودا نے اس کام کے لیے اپنے بھائی شمعون کی بھی کیا کی؟ مدد کی. اس نے کہا آج تم میرے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ میں میری مدد کر، تو کل کو جب تیری باری آئے گی تو میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیرے دشمنوں کے خلاف کیا کروں گا. تو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم دوسروں کے ساتھ کرو. آج تم میری مدد کر تو کل کو میں تیری کیا کروں گا؟ مدد کروں. اور خدا انہوں نے مانی بات مانی، اور انہوں نے جب انہوں نے حملہ کیا تو ادونی بزک تھا، بزک کے مقام پر اس کو انہوں نے کیا کیا؟ اس پر حملہ کیا، اس کی قوم کو تباہ کیا، ان کو مار ڈالا. اور مار ڈالنے کے بعد انہوں نے بزک جو تھا اس کو بھی اپنے قبضہ گرفت میں کر دیا. اب اس کو انہوں نے پکڑ لیا. اب جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹ دیتے ہیں. لکھا ہے پر ادونی بزک بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے. کیا کیا جی؟ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے. کنہوں نے؟ یہودا نے، شہر یہودا. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے کیا کیے؟ انگوٹھے کاٹ ڈالے. تب ادونی بزک نے کہا، یہ غور سے سنیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. تب ادونی بزک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ. کتنے بادشاہ جی؟ 70. میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے. جب میں کھاتا تھا نا تو 70 بادشاہ تھے جو تھے جن کے میں نے انگوٹھے کاٹے تھے، ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے بھی. جن کے میں نے انگوٹھے کاٹے ہیں وہ 70 بادشاہ ہیں. اور وہ 70 بادشاہ میری میز کے گرد جو گرتا تھا وہ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے تھے. جیسے کہ ہم امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی کا دیکھتے ہیں، وہ بھی تو یہی کچھ ہے. جو کچھ امیر آدمی کھاتا تھا اس سے جو بچتا تھا، جو ٹکڑے گرتے تھے وہی جانور بھی کھاتے تھے، اور وہی ٹکڑے اٹھا کر کون گزارا کرتا تھا جی؟ مقدس لازر بھی گزارا کرتا تھا، غریب لازر بھی گزارا کرتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا. تو یہی کچھ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے 70 بادشاہوں کے کیا کیے ہیں؟ پاؤں کے اور ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹے ہیں. اور جب میں نے انگوٹھے کاٹے ہیں تو وہ میری میز کے گرد بیٹھ کر نیچے سے ٹکڑے اٹھا کر اپنا پیٹ پالتے تھے. اس کے بعد لکھا ہے سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلا دیا. مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے بھی 70 بادشاہوں کے ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹے تھے، اور آج یہودا نے میرے بھی ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کیا کر دیے جی؟ تو جیسا میں نے کیا تھا میرے ساتھ بھی دیکھو آج ویسا ہی ہوا ہے. یہ پہلی بات ہے. اگر ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں اور نئے عہد نامے میں یہی جو بزرگ امیر آدمی اور لازر کی کہانی ہے
تو وہاں پر بھی تو کچھ ایسا ہی نا. پہلے کس کی عیش و عشرت تھی؟ بادشاہ کی. پہلے کون عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا؟ امیر آدمی زندگی گزار رہا تھا. اور غریب لازر اس کے جو ارد گرد جو ٹکڑے تھے ان کو اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا. لیکن جب غریب آدمی بھی مر جاتا ہے اور امیر آدمی بھی مر جاتا ہے تو جب اوپر جاتا ہے تو سارا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ الٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ کیا سلسلہ ہو جاتا ہے؟ الٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ نیچے زمینی زندگی میں لازر برداشت کرتا تھا وہاں پر آسمان میں جب جاتا ہے تو آسمانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کے وہی دکھ اور تکلیفیں جو کبھی اس نے لازر کو دی تھی، اذیتیں لازر کو پہنچایا کرتا تھا، انہی اذیتوں کا سامنا اس امیر آدمی کو آسمان پر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم دوسروں کے ساتھ کرو. میرے عزیز و کرام مقدس میں سے اب میں نے کتنی باتیں شیئر کی ہیں. ایک یزب بادشاہ کی جو تمثیل ہم نے سیکھی ہے. ایک کون سی کہانی ہے؟ امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی. ایک اور میرے ساتھ آئے دیکھیں خدا کے کلام میں سے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل قوم نے کہا ہم ایک بادشاہ دیں. تو خدا ان کو بادشاہ دینا نہیں چاہتا تھا. کلام بیان کرتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ لوگ میرے ہی تابعدار ہیں، کہ میرے ہوتے ہوئے اسرائیلی قوم کو کسی قسم کے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بنی اسرائیلی قوم نے اصرار کیا کہ ہمیں بادشاہ دو، ہمیں بادشاہ دو، تو خدا نے کہا اچھا اگر یہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میں ان کے ایک بادشاہ دے دیتا ہوں. اور خدا نے حکم الہی صادر کیا اور بزرگ سیموئیل کو کہا کہ تو ساؤل کو مسح کر کے وہ کیا ہو ان کے لیے بادشاہ. ساؤل کو کیا کر؟ مسح کر، اور وہ کیا ہوگا؟ ان کا بادشاہ ہوگا. اور خدا کے بندے بزرگ سیموئیل نبی نے مقدس ساؤل کو اس نے مسح کیا. اور جب اس کو مسح کیا تو خدا کی طرف سے اس کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اب تو کیا کر، امالیکیوں کے خلاف لڑ، امالیکیوں کو مار دے. انہوں نے جب وہ اسرائیلی قوم جب غلامی کی زندگی سے نکلے ہیں تو امالیکیوں نے ان کو بڑی اذیتیں دی ہیں. تو ان کو کیا کر، تو ساؤل کو کہہ، بزرگ سیموئیل کو کہا کہ تو ساؤل کو کہہ. حوالہ ہے اس کا پہلا سیموئیل اور 15 باب. میں یہاں پہ پڑھ نہیں رہا لیکن اس کو پڑھ سکتے گھر جا کے. تو پہلا سیموئیل اور 15 باب میں یوں لکھا ہے کہ امالیکیوں کو مارنے کا حکم دیا گیا کہ ساؤل نبی کیا کر، ساؤل جو ہے جو بادشاہ بنا ہے وہ کیا کرے گا؟ امالیکیوں کو مارے گا. تو امالیکیوں کو جب اس کو مارنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ اسرائیل قوم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے رہے تھے، تو جب ان کو مارنے کا حکم دیا گیا تو ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے ان کو مارا، ان پر حملہ کیا، ان کی بھیڑ بکریاں اور جتنا بھی مالوں جو جائیداد تھی اور پیادے تھے، ان کے سپاہی تھے، جو لوگ تھے، سب کو مارا. لیکن جو اچھے اچھے قسم کے جانور تھے، بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، ان کے پیادے تھے، ان کو کیا کیا؟ نہ مارا. اور ان کا جو بادشاہ تھا امالیکیوں کا بادشاہ جس کا نام اجاج بادشاہ ہے. کیا نام ہے جی؟ اجاج بادشاہ. کیا نام تھا اس کا؟ اجاج بادشاہ. اب اس نے سب کو مارا لیکن جو امالیکیوں کا بادشاہ تھا اجاج، اس کو اس نے قتل، اس کو اس نے بچا لیا. اور سال میں جو اعلیٰ قسم کے جانور تھے، بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، اس کو بھی اس نے نہیں مارا. باقی جو کمزور تھے، داغدار تھے، سب ختم کر دیے، لوگوں کو مار دیا. لیکن نہ مینڈوں کو، بکریوں کو، بچوں کو جو صحت مند تھے، اعلیٰ قسم کے تھے، عمدہ نسل کے تھے، ان کو وہ نہیں مارتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کا جو بادشاہ تھا اجاج بادشاہ امالیک کا، اس کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور قبضے میں کرنے کے بعد سیموئیل نبی سے خدا مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیا حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا خدا تو نے حکم دیا تھا کہ کیا کر، سیموئیل کو مسح کر. اور سیموئیل کیا کرے گا؟ امالیکیوں کو مار دے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، ان کا نام و نشان مٹائے گا.
تو پھر خدا نے اسے کہا کہ دیکھو اس نے ایسا نہیں کیا. خدا دل اور مردوں کو جانچنے والا نا. تو پھر سیموئیل نے جب ان کو بلایا تو سیموئیل نے کہا دیکھ خدا تجھ سے ناراض ہے, تو نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے. خدا کے حکم کے مطابق ضرور تھا کہ تو کیا کرتا, عمالیکیوں کو اور جو کچھ جانور تھے ان کے پاس سب کچھ کیا کر دیتا, تباہ کر دیتا, تاکہ دوبارہ سے خدا کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی, تاکہ وہ دوبارہ سے خدا کی پسندیدہ قوم کو دکھ یا اذیتیں نہ پہنچاتے. تو نے خدا کے حکم کی کیا کی ہے, نافرمانی. اس نے کہا دیکھ اے بزرگ سیموئیل, دیکھ میں نے جتنے بھی ان کے لوگ تھے, ان کی قوم تھی, ساری قوم کو مار دیا, ان کے جنگی مردوں کو مار دیا, سب کو مار دیا میں نے. ان کے جو جانور تھے میں نے سارے جانور جو ہے میں نے نیست و نابود کر دیے. لیکن میں نے اعلیٰ قسم کے بھیڑ اور بکریاں اور مینڈے جو ہیں ان کو نہیں کیا, تاکہ ان کو میں نے بچا رکھا ہے. اور ان کو بچانے کے بعد میں نے بادشاہ کو بچا رکھا. اور مینڈوں کو, بھیڑوں اور بکریوں کو بچانے کا میرا مقصد تھا کہ میں وہ سب کچھ اپنے خدا کے حضور قربانی کے طور پہ گزار سکوں. تو سیموئیل نے کہا پلان میں تو ایسا نہیں تھا, خدا نے تو ایسا نہیں کہا, کیونکہ لکھا ہے, کسی کے آگے ہم اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ حکم ماننا فرما برداری قربانی سے زیادہ بہتر ہے. تو سیموئیل نبی نے اس کو کیا کہا کہ تو قربان کر دیتا, فرما برداری کرتا, یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ اب تو وہی ذبیحہ جو ہے وہ خدا کے حضور گزرانی. تو جو قربانی تو نے کرنے کا سوچا اس سے بہتر یہ تھا کہ تو خدا کا حکم مان لیتا. اگر وہ خدا نے مجھے کہا تھا کہ سب کچھ تباہ کر دے تو عمالیکیوں کا سب کچھ تباہ کر دیتا. تو نے قربانی کو زیادہ اہمیت دی ہے, تو نے خدا کے حکم کو زیادہ اہمیت. پھر سیموئیل کہتا ہے مجھے معاف کر دے. تو بزرگ سیموئیل جو ہے ساؤل سے کہتا ہے, جب ساؤل نے کہا مجھے معافی چاہیے, میں اپنے معافی چاہتا ہوں, تو بزرگ سیموئیل نے کہا مجھے آج رات دعا کرنے دے, دیکھتے ہیں خدا کیا کرتا ہے. وہ دعا کرنے بیٹھتا ہے اور پھر جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو سیموئیل بھی اس کے پیچھے آتا ہے. سیموئیل جب ساؤل بھی سیموئیل کے پیچھے آ جاتا ہے, اور جب وہ ساؤل سیموئیل کے پیچھے آتا ہے تو خدا ہم کلام ہوتا ہے وہاں پہ سیموئیل سے. اور جب خدا ہم کلام ہوتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے اس کو بلا, اس نے کیا کیا. تو اس نے کہا میں نے بادشاہ کو بچا رکھا ہے. اور وہ اجاج بادشاہ جو تھا عمالیکیوں کا اس کو سامنے پیش کرتا ہے. تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی ہے, معافی کیا ہوگی جی. میں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن تب سیموئیل نے کہا کہ عمالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لے آؤ. کیا کرو جی, اجاج بادشاہ کو میرے پاس لے آؤ. سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا. جس بادشاہ کو اس نے پکڑ لیا تھا نا, وہ خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی. موت کی تلخی کیا ہوگی, عمالیکیوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب موت کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا, کیونکہ اب مجھے سیموئیل نے بلا لیا ہے, اب وہ مجھے ماریں گے نہیں, اب مجھے ماریں گے نہیں. موت کی تلخی تو گزر گئی. سیموئیل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا. کس کی بات تلوار نے, عمالیکیوں کے بادشاہ کی تلوار نے. جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا, ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی. ویسے ہی تیری ماں کیا ہوگی, عورتوں میں بے اولاد ہوگی. اور سیموئیل نے اجاج کو جلجال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا. اب دیکھیں یہاں پہ سیموئیل اس کو کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا دیکھ تیری تلوار کے ہاتھوں سے بہت سی ماں جو مائیں جو ہیں وہ بے اولاد ہوئی ہیں. تیری تلوار کی نوک سے بہت سی جو بیویاں ہیں ان کے شوہروں کو قتل کیا گیا. تیری تلوار کی نوک سے بہت سے بھائیوں کو ان کی بہنوں کا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑا. تیری تلوار کی نوک سے بہت سی ماں نے اپنے بچوں کے مردہ جسم دیکھے. تو
تو سیمون نے کہا جس طرح تو نے کیا ہے تیرے ساتھ بھی ایسا ہونا ضروری ہے, تیری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا ضروری ہے. جیسے تو نے دوسروں کی ماں کو بے اولاد کیا, آج میں تجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں اور تو بھی, تیری ماں بھی کیا ہو جائے گی, بے اولاد ہو جائے گی. اور اس نے پکڑا اور اجاج کیا کیا, اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے؟ اجاج. تو یہ تینوں کہانیاں, پہلی کہانی کس کی تھی؟ یہودا اور بزق بادشاہ, اور اس کے بعد غریب اور امیر, غریب لازر اور امیر آدمی, اور تیسری یہ کہانی جو اب دیکھیں امالیکیوں کا بادشاہ اجاج. دیکھیں ہم تینوں کریکٹرز میں دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی یہ کیا ہے, قانون قدرت ہے, ویسا ہی ہوتا ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اس بات کا معائنہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو وہ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, 5 سال بعد, 7 سال بعد, بلکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے وہ تیری 7 پشتوں تک بدلا لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 7 پشتوں تک وہ بدلا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے کسی کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ ہونا ہی ہے, چاہے آج ہو, چاہے کل ہو, چاہے 10 دن بعد, چاہے 10 سال بعد, چاہے نسلوں بعد ہو, وہ میرے ساتھ ہوگا. اور یہاں پہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمینی سفر میں آسمانی سفر پہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پناہ میری خداوند ہے, میں یہاں سب نو آکھاں گا قلعہ میرا خدا. پھر وہ اس کا ایک انترا ہے کہ وہ 7 نسلوں تک وہ کیا کرتا ہے, ہم سے کیا کرتا ہے, خداوند بدلہ دیندہ ہے انہاں دی شرارت. جو شرارت کرتے ہیں خداوند 7 نسلوں تک, پشتوں تک کیا کرتے ہیں, اس کا بدلہ دیتے ہیں. تو یسوع مسیح کی جو تعلیم, سادہ تعلیم ہے, وہ کیا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی ہی دیکھیں گے, اگر کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برائی ہوگا. اگر ہم کسی کے لیے اچھا بوئیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی اچھا ہی بوئے گا. اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو ہمارے لیے بھی برا ہی سوچا جائے گا. کیونکہ دیکھیں کلام مقدس میں یشوع کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ نبوت کی یہ کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو, بلکہ رات اور دن تیرا اس پر کیا رہے, دھیان رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ آج ہم کہتے ہیں رحم کر دینا, بھائی میری بات سنیں, خداوند یسوع مسیح نے یہ ضرور کہا ہے کہ دوسروں پر رحم کرو. خداوند یسوع مسیح نے کہا, میں مانتا ہوں اگر ہم ہر ایک پر رحم ہی کرتے جائیں گے تو پھر عدالت کیسے ہوگی, انصاف کیسے ہوگا؟ سوال ہے نا. اب کیا ہم دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں, قانون ہے, عدالتیں ہیں, عدالتیں اعلیٰ ہے, عدالتیں عظمیٰ ہے, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, چھوٹی عدالتیں ہیں نا, قانون ہے نا, قوانین ہے نا. پرانے عہد نامے میں نمرود بادشاہ کے دور سے لے کے ہم امراپل بادشاہ جو ہے اس کے دور سے لے کے اب تک قانون تو ہے. اگر قانون ہے تو سزا بھی ہے, اگر سزا ہے تو جزا بھی ہے. اگر ہم صرف یہی کہیں کہ رحم کریں, اور خدا رحم پسند کرتا ہے, میں مانتا ہوں خدا رحم پسند کرتا ہے, لیکن یہ بھی خدا کا کلام ہی بیان کرتا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم دوسروں کے ساتھ کیا کرو ویسا ہی کرو. مطلب کہ اگر رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا, اگر معاف کرو گے تو معاف کیا جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی گردنیں اتار دیں اور کوئی آپ کو معاف, ایسے نہیں ہوگا. تو خدا انصاف کرنے والا خدا ہے, خدا بدلہ بھی دیتا ہے, اور کلام بیان کرتا ہے وہ جنگجو بھی ہے, وہ لڑتا بھی ہے. اور کلام بیان کرتا ہے جیسے گنتی 22 باب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو تلواریں دے کے بھیجتا ہے تاکہ وہ کیا کرے, تلواروں سے وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے تن سے جسم پر گردن کو کیا کرے, جدا کرے. تو خدا غیور بھی ہے, خدا غیور بھی ہے. یسوع مسیح نے فرمایا تو نے میرے باپ کے
घर को डाकुओं की खोप ना रखे। देख तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। ये जितना भी हम कलाम सुन रहे हैं ना, सख्त भी है और नरम भी है। सख्त उनके लिए है जिनको फील हो रहा है, जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो चुके। नरम उनके लिए है जो अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। याद रखें, जब पत्थर के ऊपर हथौड़े से जरब लगती है ना, तभी वो टूटता है। तो खुदा आज हमको यह सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ खुदा रहम करे, तो हम भी दूसरों के साथ रहें। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्यार से मोहब्बत रहें, और हम भी उनके साथ क्या करें, प्यार और मोहब्बत को बांटें। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे दुख में और हमारे सुख में शामिल हो, तो हम भी उनके दुख और सुख को अपना दुख और सुख समझकर उनके साथ उसमें शामिल हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वालिदैन जो है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि औलाद जो है, अगर जो हम बच्चे हैं, अगर हम चाहते हैं कल को हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे वालिदैन क्या करें, हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, तो आज के बच्चे अपने वालिदैन की भी इज्जत करेंगे। अगर आज के बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, तो कल को इनकी आने वाली औलादें भी इनकी फरमा बरदार होंगी। और अगर आज औलादें अपनी वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो कल को इनकी आने वाली औलादें भी इनकी ताबेदार और इनकी फरमाबरदार नहीं होंगी। क्योंकि तौरात और अंबियों का खलासा यही है, और खुदा के जो अहकाम है, फरोज 20 में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर। क्या कर? अपने बाप और माँ की इज्जत कर। तो जो औलाद है उसके लिए जरूरी है कि अपने वालिदैन की इज्जत करे। और एक एंगल पर देखा जाए तो हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी ना किसी तरह से औलाद है, हमारे वालिदैन हैं। कईयों के वालिदैन नहीं है, वो खुदा में सो गए हैं, लेकिन जिनके हैं उन पर यह फर्ज आयद होता है कि अपने वालिदैन की अताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें। और अगर हम इस सादा सी बात को समझ आते हैं, टिट फॉर टैट, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो, तो खुदा हमारी जिंदगियों को बदलेगा, और फिर हमारी जिंदगी जो है वो कुंदन बनेगी, और हम दूसरों के लिए बरकत का और जिंदगी का बाइस बनेंगे। खुदा इस पाक कलाम के वसीले से सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे, और हमें एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारना शुरू करें, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन।